الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نقل کیا ترمذی نے۔ 70 دروازے یعنی کثرت کے ساتھ جو مصائب آتے ہیں، صدقہ اس میں رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ اہل عرب 70 کا عدد کثرت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں، ان میں صدقہ سر فہرست ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، وہ روپے پیسے کا صدقہ نہیں دے سکتا، کھجور کا ایک دانہ بھی کافی ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی کو اچھی بات بتلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقے کی اقسام میں ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بری موت کہتے ہیں حادثے کی موت، اچانک جو، تو اس موت کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بس من جانب اللہ تکوینی چیزیں ہیں، تو اس طرح کی حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں۔ صدقہ بہت زبردست چیز ہے، اور جس کے پاس ہو وہ ایسا صدقہ دے کہ نفس کو تھوڑی سی تکلیف ہونی چاہیے۔ آدمی ہے کروڑ پتی اور وہ 100 کا نوٹ صدقہ کر دیتا ہے تو اس سے مزہ نہیں آئے گا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جان کو تکلیف ہو کہ ہائے یہ میں کیا کر رہا ہوں، میری کمائی میں سے اتنا جا رہا ہے۔ نفس کو جس سے تکلیف پہنچے وہ بہت اچھا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ حسب توفیق، اس کا 1 روپے بھی بہت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا استعمال سے پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان کا مرکز ہے دل، تو یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ دعا بڑا ہتھیار ہے، اور دعا اور نماز کے ذریعے آدمی اللہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ مستدرک حاکم نے نقل کیا عبداللہ بن عمر سے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یہ پڑھ لیا کرو، کچھ مقدار ہو جائے، اس سے ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے، آخرت کے عمل سے دنیا یعنی کوئی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اور اس کا مقصد شہرت ہے کہ لوگ سمجھے بہت اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اگر کسی کا مقصود یہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ من جانب اللہ، یہ چھپاتا ہے لیکن چھپتا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک یہ کہ نیت ایسی ہو، یہ مراد ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا اگر چاہتا ہے تو اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، اور اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مذمت ہوئی کہ یہ بری بات ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے، اس سے انسانوں کو کچھ ان سے طمع رکھا جائے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رخی اختیار کر لو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ نقل کی ابن ماجہ نے سہل بن سعد سے۔ ایسا ہے کہ لوگوں سے جو آدمی سوال کرتا ہے، ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ دے گا،
تیسری دفعہ وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جائے گا کہ وہ بلا پھر آ رہی ہے. تو لوگوں کا نظام میں تو یہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے نظام میں ایسا ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. ہمیں یہ طریقہ دیا گیا. دنیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ حواجات لگی ہوئی ہیں. بادشاہ بھی ہے تو وہ موچی اور نائی جیسے آدمی کا محتاج ہوتا ہے. دنیا کا نظام ایسا ہے، اس لیے واسطہ تو پڑتا ہے. تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ انسانوں سے بھی جو ضرورت ہو پہلے اللہ سے مانگو. 2 رکعت پڑھ کے، نماز کا ٹائم نہ ہو تو دعا کر کے، دعا کے لیے وقت نہ ہو دل میں اللہ سے رابطہ کر کے کہ یا اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے، تو رخ آدمی کا اللہ کی طرف جائے گا. باقی اس کو کسب اور پیشہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، دین کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں سے استغنا. اور ابوالکلام آزاد نے رحمہ اللہ، ان کا کہیں جملہ پڑھا، انہوں نے لکھا کہ استغنا یہی بے رخی. بے رخی کا مطلب یہ نہیں کہ بد اخلاقی، بے رخی کا مطلب یہ کہ لوگوں کے مال میں طمع اور لالچ نہ رکھے. استغنا اس سے تیز دار آلہ میں نے نہیں دیکھا کسی مغرور کی گردن کو کاٹنے کے لیے. ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں استغنا سے زیادہ تیز دار آلہ میں نے نہیں دیکھا کسی مغرور اور متکبر کی گردن کو کاٹنے کے لیے. بس اس سے دور رہو، مستغنی رہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جائز ناجائز، حلال حرام اس کا کوئی خیال نہ رہے، اور مقصود یہی بن جائے کہ اور آئے اور آئے، اور آدمی اپنی عبادات سے بھی، اللہ کے حکم سے بھی اور دین کے کاموں سے بھی دور ہو جائے. ایسی دنیا جو آدمی کو بالکل مشغول کر دے اس کی مذمت ہے. اور جو طلب حلال ہے اور رزق حلال ہے، چاہے وہ کروڑوں کے حساب سے یومیہ آ جائے، اس نہ منع ہے نہ اس کی مذمت ہے. اس لیے زکوٰۃ اسی مال پر فرض ہے، صدقہ اسی مال میں سے ہے. حج اور قربانی عبادات ان کا تعلق مالی عبادات سے. تو مال ہوگا تو جبھی تو یہ عبادات فرض ہوں گی نا. تو جہاں اس طرح کا عنوان آتا ہے کہیں بھی، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو جو مقصد بنا لے اور اس کے ذریعے فرائض سے غافل ہو رہا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہو رہی، یہ مذمت ہے. جیس طریقے سے انبیاء میں بھی بہت تھے علیہم السلام، صحابہ میں بھی بہت تھے مالدار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ میں بھی بہت تھے رحمہم اللہ اجمعین. تو اس لیے یہ قصب کی بات. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.